السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل اس لیسن کو ختم کیا۔ اب آج ہم اس کے ٹیکسچول کوشچن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ان کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ورکنگ ود دا ٹیکسٹ اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ پہلے آنسر دا فالوئنگ کوشچنس۔ تو یہاں پہلا کوشچن ہے، واٹ ڈڈ دا نریٹر آبزرو وین ہی لکڈ آؤٹ؟ تو نریٹر جو اس کہانی کا بیان کرنے والا ہے، تو وہ کیا مشاہدہ کرتا ہے جب اس نے باہر دیکھا؟ ہی observed، اس نے مشاہدہ کیا، دیٹ آفٹر دا رین فال، کہ بارش پڑنے کے بعد، دا کلاؤڈس ہیڈ کلیئرڈ، جو بادل وہ آسمان پر اب صاف ہو گئے ہیں، اینڈ دا سن ہیڈ آلسو کم آؤٹ، اور سورج بھی اب باہر نکل آیا ہے۔ ہی saw drops of water dripping down the chilly plants that had grown just outside the window of his room۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ ڈراپس آف واٹر، جو پانی کے قطرے ہیں، وہ نیچے گرتے تھے چلی کے پلانٹ سے، چلی کے پودوں سے، that had grown just outside، جو اگے تھے باہر اس کے صحن میں، اور اسی کو وہ کھڑکی سے اپنے کمرے سے دیکھ رہا تھا۔ Why was narrator unable to pay attention to what his daughter was saying؟ تو یہاں کہانی بیان کرنے والا جو نریٹر، وہ اس پوزیشن میں، اس حالت میں کیوں نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف دھیان دے؟ دا نریٹر واز انجوائنگ، جو نریٹر تھا، کہانی بیان کرنے والا، وہ لطف اٹھا رہا تھا، دا بیوٹیز آف نیچر، قدرت کی خوبصورتی کو، آفٹر دا رین فال، بارش پڑنے کے بعد، ہی واز سو لاسٹ ان دیم، وہ اس میں اتنا مگن ہو گیا تھا، دیٹ ہی کوڈ پے نو اٹینشن ٹو واٹ ہز ڈاٹر واز سیئنگ، اس نے اپنی بیٹی کی طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو کوشچن نمبر 3، واٹ ڈڈ دا نریٹر ہیو اے ٹپ وتھ ہز وائف؟ تو اس کو اپنی دا نریٹرس وائف ہیڈ پریپیئرڈ ٹی فار ہم، جو نریٹر کی بیوی تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کے لیے چائے بنائی تھی۔ شی ہیڈ آسکڈ ہم مینی ٹائمز، تو اس نے ٹو ٹیک ٹی، تو اس نے اس کو بہت دفعہ پکارا کہ آپ چائے پیے، بٹ دا نریٹر واز لاسٹ ان ہز اون میوزنگس، لیکن نریٹر جو کھو گیا تھا، اس نے تو وہاں پوری طرح سے قدرت کی جو بارش پڑنے کے بعد کا نظارہ جو دیکھا، اسی میں وہ لگن ہو گیا تھا۔ ہز وائف واز انوائڈ، تو اس کی بیوی وہ کافی شرارت میں آ گئی، اینڈ اسٹارٹڈ شاؤٹنگ ایٹ ہم، اور اس پر چلا کر کہنے لگی، دس اریٹیٹڈ دا نریٹر، اس سے نریٹر کو شرارت آ گئی، اینڈ دس ہی ہیڈ اے ٹپ وتھ ہز وائف، تبھی اس کو اپنی بیوی کے ساتھ یہ ناراضگی ہوئی۔ وین ہی ریٹرنڈ ہوم، کوشچن نمبر 4، وٹ ڈڈ دا نریٹر فائنڈ وین ہی ریٹرنڈ ہوم لیٹ ایٹ نائٹ؟ تو کیا ہوا تھا
what did the narrator find, کیا دیکھا اس نے جب نریٹر شام دیر گئی واپس اپنے گھر پر آئے. تو بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جب نریٹر when the narrator returned ہوم، جب وہ اپنے گھر واپس آ گئے دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ سنیما دیکھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، جب وہ واپس اپنے ہی گھر واپس پہنچ گئے، he found that his children had gone to sleep. اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بستر میں چلے گئے تھے. and his wife was sitting all by herself. اور ان کے پاس ان کی ماں بھی بیٹھی تھی. she was waiting for him. وہ نریٹر کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی تھی. why did the narrator not have an appetite. تو appetite یہاں بھوک کیوں نہیں تھی نریٹر کو؟ آپ جانتے ہیں the narrator had his fill outside. نریٹر اپنا کھانا کھا چکا تھا. یہاں دو had ہے. the narrator had یعنی نریٹر کھانا کھا چکا تھا. his fill outside یا اس نے اپنا پیٹ باہر بھر لیا تھا. so he had no appetite. تو اس کو کوئی بھوک نہیں تھی. appetite بھوک. the following phrases. تو یہاں پر کچھ phrases بھی ہیں، phrasal verbs بھی ہیں and idioms بھی ہے occur in the text. اس لیسن میں آپ نے ان phrases کو دیکھا ہے. find the sentence. ان کے لیے آپ ایک sentence in which they occur جو ان میں سے ہوا. burst in laughter. burst in laughter پہلا. close by. burst in laughter یہاں آپ دیکھیں then both of us burst into laughter. ہم دونوں ہنس پڑے، کھلکھلا پڑے یعنی بہت ہنس پڑے ہم. تو یہاں پر close by دوسرا ہے. she seated herself close by and began fanning me with a hand fan. وہ میرے نزدیک بیٹھ گئی اور مجھے اور اپنے ہاتھ سے مجھے پنکھا کرتی تھی. تو تیسرا یہاں پر ہے looked at. I dipped the morsel in the vegetable curry and looked at her. میں نے بھگو دیا نوالے کو. مورسل وہ نوال جو روٹی کا ٹکڑا میں نے کاٹا تھا روٹی سے، تو اس کو بھگو دیا اس سبزی میں یا اس شوربے میں، ویجیٹیبل کری، اس سبزی کے شوربے میں. اینڈ لکڈ ایٹ ہر اور اس کی طرف دیکھتا رہا. تو یہاں پر ایک اور ہے کوپ وتھ. کوپ وتھ کا اف یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کوپ وتھ all this you should have asked your father to marry you in a well-to-do family. جب اس کی لڑائی اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی تو اس نے اسے پیار بھرے غصے کے ساتھ یہ التجا کی کہ آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ کو وہاں پر شادی کرنی چاہیے تھی کہ آپ کو ہر روز پیسوں کے تھیلے ملتے. تو یہاں پر نمبر 5 جو اب یہاں پر ہے تو here it is. She had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak. یعنی اس کا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. Her face showed it. It was wan and weak. اس کا چہرہ بتا رہا تھا اور اس کا جو پیلا
اور کمزور ہو گیا تھا فاقوں سے, صبح سے, بھوک سے. تو نمبر 6 جو یہاں پر لکھا ہے, مائی وائف واز سٹنگ آل بائی ہر سیلف, میری بیوی بیٹھی تھی ان کے ساتھ. مائی وائف واز سٹنگ بائی, سٹ بائی. تو 7واں یہاں پر جو ہے وہ نمبر 7 جو یہاں پر لکھا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ if you ask me, actually I was feeling homesick. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں اپنے آپ کو ٹھیک حالت میں محسوس نہیں کرتا ہوں. تو نمبر 8 جو یہاں پر ہے, یو آر گرون اپ ناؤ, اب آپ تو بڑے ہو چکے ہیں, اب آپ تو بڑے ہو چکے ہیں. گرون اپ یعنی اس کی جوانی کھل رہی ہے, اس کی جوانی. نمبر 9, آئی گاٹ اپ ان اے ہپ. آئی گاٹ اپ, یہاں پر گاٹ اپ ہے تو گرون اپ اوپر آپ نے دیکھا ہے, گرون اپ, یہاں گاٹ اپ. تو نمبر 10, I lost sight of the 7-colored swing and shouted, I don't want any tea. I lost sight of the 7-colored. میں 7 رنگوں میں کھو چکا ہوں. میں کوس قزح کے 7 رنگوں میں کھو چکا ہوں, یعنی میں اپنی وہ جھلا رہا ہوں. اینڈ شاؤٹڈ, اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا, آئی ڈونٹ وانٹ اینی ٹی, مجھے کوئی چائے نہیں چاہیے. تو 11, گیٹ اپ, یہاں پر بنٹو. تو منی اپنی بائی سے کہتی ہے, بنٹو گیٹ اپ, جاگ جاؤ. سی پاپا اینڈ ممی, دیکھو پاپا اور ممی, who were cross, جو ایک دوسرے سے ناراض تھے, with each other, ایک دوسرے سے, each other, اور friends now, اب وہ دوست بن چکے ہیں. اگین دوبارہ, اینڈ آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. نمبر 12, یو مسٹ ہیو گاٹ فیڈ اپ, یہاں پر فیڈ اپ بیزار ہونا, یعنی یو مسٹ ہیو فیڈ اپ وتھ می, آپ مجھ سے بیزار ہوگی. بٹ آئی ایم نو لیس فیڈ وتھ یو, لیکن میں بھی آپ سے کچھ کم بیزار نہیں ہوں. فیڈ اپ یہاں پر ہے فریز. The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up, یہاں پر pick up, speed, pick up یہاں پر لکھا ہے. تو جو سن ہے, جو سورج ہے, had gone beyond the clouds, سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے. and the wind had picked up, تو ونڈ نے, جو تیز ہوا نے, آندھی نے پکڑی ہے, اسپیڈ یعنی رفتار. تو یہاں پر لاسٹ 14 جو ہے وہ یہاں پر ہے, سم ڈیز پاسڈ کمفرٹیبلی, سم ڈیز پاسڈ, کچھ دن آرام سے گزرے. بٹ موسٹ آف دا ٹائم وی ویر ہارڈ اپ, لیکن بہت سارا وقت جو ہم نے مشکل میں, ہارڈ اپ یہاں پر ہے, ہارڈ اپ مشکل میں گزارا ہے. تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھے کہ کتنے یہاں پر جو ایسے ورڈز تھے, جو فریزل وربس اس میں تھے, ان کو بھی آج ہم نے یہاں پر نکالا ہے. اب تیسرا, اور اب اس کا سی پارٹ جو ہے, دیر آر مینی ہندی ورڈز یوزڈ ان دا اسٹوری, رائٹ ڈاؤن دیم ہندی ورڈز. جہاں اس لیسن میں, اس انگلش کے لیسن میں کچھ ہندی ورڈز بھی دکھائے گئے ہیں, کچھ ہندی ورڈز بھی نریٹر نے لکھے ہیں. تو وہ کون کون سے, ہم ان کو دیکھیں گے. ایک ہے پاپا جی, دوسرا ہے گڈا گڈی, تیسرا ہے بدھی پرکاش, چوتھا ہے تھالی, ففتھ ون از چپاتی,
اونہون ہے اینڈ ایٹسٹرا، یہ کچھ ورڈز ہے. تو یہاں پر ہم لینگویج ورک کا دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہیئر اور سم جمبلڈ binomials using similarities in sounds. تو یہاں ہم جوائن ان کو کریں گے، ان کو ملانا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہاں آپ نے دیکھا ہے بائنومیلز کیا ہو گئے ہیں. تو بائنومیلز ہو گئے، اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں دو نامی، یا اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں دو رکنی، یا ہم اردو میں اس کو جو میتھمیٹکس میں بھی اس کو آتا ہے دو عددی بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر دو ورڈز جو لکھے ہیں، دو رکنی ورڈز جو یہاں پر لکھے ہیں، ان کو یہاں پر اس نے ہمارے کوسچن میں لکھا ہے binomials. Binomials means there are always several meaning of each word in Urdu. لیکن اس میں سے تو بہت سارے اردو میں اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. جیسے میں نے بتایا دو نامی، دو رکنی، دو نامی، دو رکنی، اور وہ دو عددی جو ہم نے کہا. تو اس کے ایکچول میننگز تو یہی ہے. There are always several meanings of each word in Urdu. The correct meaning of binomials in Urdu is دو عددی. تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے یہاں پر لکھا ہے پرم، اس کے ساتھ ایک اور ورڈ آئے گا. تو ہم اس کو پرم کو دیکھیں گے. یہاں پر پرم، آل، ہائی، سیف، یہاں رف، یہاں بریڈ. تو یہاں پر بٹر، یہاں ڈرائی، یہاں ٹو، یہاں پر ٹف، یہاں پر سنڈری، یہاں پر پراپر، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں یہاں ساؤنڈ. تو ٹوٹل یہ 12 ورڈز ہے. ان 12 ورڈز کو ہمیں دو ورڈز کو ہمیں ملانا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے اسی میں سے کون سا ہے. جیسے پرم اینڈ پراپر، دوسرا پرم اینڈ، یہاں بریڈ اینڈ بٹر، یہ بریڈ اینڈ بٹر. تیسرا آل اینڈ سنڈری، ہیئر از آل اینڈ سنڈری. یہ چوتھا ہم دیکھیں گے ہائی اینڈ ڈرائی. تو پانچواں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پانچواں یہاں رف اینڈ ٹف. ہیئر اٹ از رف، ROUG، رف، یہ ROUGH، رف اینڈ ٹف. تو چھٹا یہاں پر ہے 6 سیف اینڈ ساؤنڈ. یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہم دیکھیں گے کہاں ہے اس کا سیف اینڈ ساؤنڈ. تو یہاں پر اس طرح سے یہ اس باکس میں ہمیں 12 ورڈز کو ہمیں دو لفظ جڑانے ہیں، لیکن بیچ میں اس کو ہمیں کنیکٹ کرنا ہے اینڈ کے ساتھ. تو یہاں پر تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو کاپی پر نوٹ کریں گے. تو آج اتنا ہی. تو میں یہاں پر اس کلاس کو یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے نوٹ بکس پر اس کو اپنے نوٹ بکس پر نوٹ کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے، سٹوری ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لکھیں گے ضرور. تو میں یہاں پر ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو.
good afternoon. Thank you.